پیارے سامعین، عباس ایدی شارپ نیو 123 اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو درجہ بدرجہ سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام بزرگ بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں جو میرے چینل کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ان سب کے لیے میں ایک بہت ہی اچھوتا سا مضمون لایا ہوں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا چینل ایک فنی معلوماتی چینل ہے۔ آپ اسے سارا معلوماتی بھی نہیں کہہ سکتے اور سارا فنی بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن مقصد میرا یہی ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرتا رہوں، آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا رہوں، اور اس طرح میرے اپنے نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے، اور نہ کسی کی دل شکنی ہو، نہ کسی کی حوصلہ شکنی ہو، اور دونوں طریقوں سے ہم اپنے اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہیں۔ اور کام تبھی بگڑتا ہے جب کوئی اپنے فرائض سے تجاوز کرتا ہے۔ اختیارات سے تجاوز ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور یہی ایک بڑا ظلم ہے معاشرے کے لیے کہ اس سے سسٹم جو ہے وہ اپنی تباہ کاریوں کا اثر جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، آپ ذرا تکلیف کریں، میرا چینل سبسکرائب کر دیں، آپ کی بہت مہربانی۔ تو آج میں لایا ہوں آپ کے لیے مسعود قدر پوش کی کہانی، جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اتفاق محض حسن اتفاق کہ ہمارا سابقہ ڈسٹرکٹ جو تھا وہ مظفر گڑھ تھا، اور اب لیا اس میں سے نکل آیا، ایک ضلع اور بن گیا، لیکن یہ سابقہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ وہ ہمارا پیدائش کا ڈسٹرکٹ تھا مظفر گڑھ۔ تو اس حوالے سے وہ ایک تاریخی ڈسٹرکٹ ہے جس کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ تو اس کے متعلق میں وہاں کے ڈپٹی کمشنر جو تھے ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ، ایک ٹیگ لگ گیا تھا، پاگل ڈپٹی کمشنر۔ تو اس پر روشنی ڈالوں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا گورنر کی۔ ہاں، کہ ہمارے دیہی علاقے ہیں، دیہاتی، اور ہمارے مسائل سٹی سے مختلف ہوتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ تھانہ پولیس اور ادھر ادھر ان کے چکروں میں یہ آ جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ اس لحاظ سے ذرا منفرد ہیں، کیونکہ پانی کی لڑائیاں اور یہ شہر کے لوگوں کی سمجھ میں یہ معاملات نہیں آتے کہ پٹواری کس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور مین بادشاہ جو تھے وہ یہی گنے جاتے ہیں، پٹواری، تحصیلدار۔ اور ایک بندے نے درخواست گزار دی، نئی نسل کے لیے نیا ہے لیکن پرانے لوگوں نے سب نے یہ سن رکھا ہے کہ ایک بندے نے درخواست دی گورنر پنجاب کو کہ جناب گورنر صاحب، پٹواری بہت تنگ کرتا ہے، اس نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور رشوت طلب کرتا ہے، اور ہر دفعہ خسرہ اور گرداوری میں ہمارے نام حذف کر دیتا ہے، اور پیسہ لیے بغیر کام کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ تو مہربانی کی جائے، اصلاح احوال کا مطالبہ ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لمبا چوڑا اس نے مضمون لکھا اور گورنر کو بھیج دیا۔ 3 ماہ کے بعد وہی درخواست گورنر پنجاب جناب عزت مآب نے مارک کر کے وہی پٹوار خانے کو اسی کے متعلقہ واپس بھیج دی۔ پٹواری صاحب کے پاس جب وہ درخواست آ گئی، انہوں نے ایک کر و فر سے، ایک شان سے بلا بھیجا اس کسان کو کہ ادھر آئیں، ذرا پیش ہوں۔ وہ آ گیا کسان، پٹواری نے درخواست نکالی، اس نے کہا ہاں یہ تم نے میرے خلاف گورنر کو لکھی ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، پسینہ اس کے ماتھے پر تھا۔ اس نے کہا جی سرکار، میں نہیں لکھی ہے۔ کہہ رہا یہ جو کچھ تم نے اس میں لکھا ہے، اس نے کہا جناب جو ہو رہا ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی پٹواری نے تیش میں درخواست پھاڑ کر پھینک دی۔
اب یہ جو میں آپ سے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حال ہمارے ساتھ اس وقت ہر محکمہ کر رہا ہے۔ آپ ہیلتھ، ایجوکیشن، جنگلات، ریونیو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو اپلیکیشن بھیجو، جس نے زیادتی کی ہے وہ اسی کو مارک کر کے بھیج دے گا، اور وہ بلا کے آج کے جدید دور میں بھی آپ کی ایسی تیسی کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ تو اس کے جواب میں کسان نے صرف ایک لطیفہ سنایا کہ اللہ میاں کے پاس ہم گئے تھے شکایت لے کر کے، یا اللہ مچھروں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، نہ آندھیوں نے تنگ کیا ہوا ہے۔ جب آندھی آتی ہے تو ہم دائیں کے بائیں چلے جاتے ہیں، بائیں کے دائیں چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر ڈھا دیتی ہے، وہ گر جاتے ہیں، تو ہمیں ملک بدر ہونا پڑتا ہے۔ تو انہیں روکا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آندھی کو طلب کر لیا کہ کیا معاملہ ہے، یہ مچھر شکایت کرنے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ نزدیک آئی، مچھر اٹھ کے رائے فرار اختیار کر گئے کہ یا اللہ ہم تو شکایت لے کر آئے تھے لیکن یہ یہاں بھی پہنچ گئی۔ تو موضوع میرا تھا مسعود کھدر پوش، اور آپ کو میں اور طرف لے آیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور کہ پاگل ڈپٹی کمشنر کیسا تھا اور اس نے کیا کیا ہے اور کیوں اس کا یہ لقب اسے ملا۔ تو میں سادہ آسان الفاظ میں، اور گزارش میری پھر وہی ہے آپ سے کہ بہت مہربانی آپ کی، میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے، احسان ہوگا۔ تو پیش کرتا ہوں مسعود کھدر پوش، ہاریوں کی زندگی بہتر بنانے کا خواہش مند پاگل ڈپٹی کمشنر، یہ اس مضمون کا عنوان ہے۔ سن 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو بمبئی پریزیڈنسی اور سندھ میں متعین انڈین سول سروسز کے افسروں کی مجموعی تعداد 131 تھی، 131 تھی، جن میں صرف 11 مسلمان تھے، اور ان میں سے بھی صرف 9 نے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان میں محمد مسعود بھی شامل تھے۔ یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کا دارالخلافہ کراچی ہی تھا۔ سن 1947 میں قیام پاکستان سے پہلے حکومت سندھ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ سندھ میں مروجہ زرعی نظام کی اصلاح اور ہاریوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات تجویز کرے۔ اس کمیٹی کے چیئرمین حکومت سندھ کے مشیر زراعت سر راجر تھامس تھے، جبکہ ارکان میں مسٹر محمد مسعود اور مسٹر نور الدین صدیقی شامل تھے۔ مسٹر آغا شاہی اس کمیٹی کے سیکرٹری تھے۔ تاہم 2 ہی اجلاسوں کے بعد حکومت سندھ نے ان کی جگہ گوپی چند بنواری کو سیکرٹری تعینات کر دیا۔ یہ کمیٹی ہاری تحقیقات کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ کمیٹی کے چیئرمین سر راجر تھامس ضلع تھرپارکر کے ایک بڑے ذمہ دار تھے، جن کے قبضے میں ہزاروں ایکڑ اراضی تھی، اور سندھ ہاری کمیٹی کے رسالے ہاری حقدار میں ان کی ظالمانہ کارروائیوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً مضامین شامل کرتے رہتے تھے۔ اس کمیٹی نے 6 جون 1948 تک اپنا کام جاری رکھا اور پھر 298 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی۔ یہ میں لائن دوبارہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کمیٹی نے 6 جون 1948 تک اپنا کام جاری رکھا اور پھر 298 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی۔ کمیٹی کے 3 ارکان نور الدین صدیقی، آغا شاہی اور
راجر تھامس ایک طرف تھے اور محمد مسعود دوسری طرف۔ ایسے میں جو رپورٹ مرتب ہوئی اس کے مندرجات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جاگیردار کسان کا بہترین دوست اور تقریباً حقیقی باپ کی طرح ہوتا ہے اور جو ہمیشہ ان کی امداد کرنے کو تیار رہتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہاری ناشکرا ہوتا ہے، ذمہ دار کے احسانات کو تسلیم نہیں کرتا، مگر اس رپورٹ پر محمد مسعود نے دستخط نہیں کیے تھے بلکہ اس سے اختلاف کرتے ہوئے 37 صفحات پر مشتمل ایک طویل اختلافی نوٹ تحریر کیا تھا۔ کمیٹی نے دسمبر 1948 میں اپنی رپورٹ شائع کر دی، مگر بددیانتی یہ کی کہ رپورٹ کے ساتھ محمد مسعود کا اختلافی نوٹ شائع نہیں کیا۔ محمد مسعود کا یہ اختلافی نوٹ سندھ کی جاگیردارانہ قیادت پر بجلی بن کر گرا۔ حکومت کو خوف تھا کہ اس نوٹ کی اشاعت جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کی طرف پہلا قدم ثابت ہوگا۔ وہ اس نوٹ کی اشاعت کے راستے میں دیوار بن گئے۔ روزنامہ ڈان نے اپنے اداریے میں لکھا کہ حکومت سندھ نے ایک ممبر کا اختلافی نوٹ اشاعت سے روک دیا ہے۔ اس اقدام سے لوگ جو نتیجہ اخذ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اس اختلافی نوٹ میں کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جنہیں موجودہ وزارت عوام سے چھپانا چاہتی ہے۔ روزنامہ ڈان کے اس رویے کی اشاعت کے بعد طلباء نے اس اختلافی نوٹ کا مطالبہ شروع کر دیا اور مختلف مقامات پر مظاہرے کیے۔ عوام میں زمین کی ملکیت اور زرعی مسئلے پر شعور پیدا ہو رہا تھا۔ محمد مسعود کے اختلافی نوٹ کی اشاعت کے سلسلے میں بحث جاری تھی کہ مارچ 1949 میں کراچی سے مولانا عبدالحامد بدایونی اور 16 دوسرے علماء کے دستخطوں سے ایک پمفلٹ سامنے آیا جس کا نام اشتراکیت اور زراعتی مساوات تھا۔ اس پمفلٹ میں علماء کرام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ اختلافی نوٹ پڑھا ہے اور ان کی رائے میں یہ غیر اسلامی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس نوٹ کے مصنف کمیونسٹ رجحانات رکھتے ہیں اور انہوں نے قرآن اور حدیث سے غلط طور پر استدلال کیا ہے۔ محمد مسعود ایمانداری سے محسوس کرتے تھے کہ اگر زرعی اصلاحات نافذ نہ کی گئیں تو کمیونزم کا راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا، مگر اس کے برعکس علماء کرام ان پر کمیونسٹ ہونے کا الزام لگاتے رہے۔ مولانا عبدالحامد بدایونی نے اپنے فتوے میں اسلام میں جاگیرداری اور زمینداری کے وجود کو جائز ثابت کرنے کے حق میں دلائل دینے شروع کر دیے۔ انہوں نے اختلافی نوٹ پر تنقید کے بعد وہ تمام فتوے بھی درج کر دیے تھے جو ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے انہیں فراہم کیے تھے۔ سامعین محترم، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علماء کرام ہر دور کے اندر کیا کیا گل کھلاتے رہے۔ مولانا عبدالحامد بدایونی کے اس پمفلٹ کی اشاعت سے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ علماء تک یہ اختلافی نوٹ پہنچا کیسے۔ یہ ایک نئی بحث تھی۔ اسی دوران محمد مسعود کو سندھ کے ایک جاگیردار وزیر غالباً محمد ایوب کھوڑو کے خلاف ٹھوس ثبوت مل گئے جنہوں نے اس پمفلٹ کی تیاری کے لیے علماء کو بھاری رقم فراہم کی تھی۔ یہ ثبوت ملنے کے بعد 5 مئی 1949 کو محمد مسعود نے حکومت سندھ پر ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ مرکزی حکومت اس صورتحال سے بڑی پریشان ہوئی۔ خود وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے محمد مسعود سے مقدمہ واپس لینے کی درخواست کی۔
مگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ بالآخر سندھ کے وزیر اعلیٰ یوسف ہارون نے 17 جون 1949 کو یہ اختلافی نوٹ اخبارات کو جاری کر دیا۔ محمد مسعود نے اس نوٹ میں امیروں کی جائیدادیں اور جاگیریں ضبط کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور قرآن اور احادیث اور اکابر کے فیصلوں سے استدلال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ ذمہ داری اسلام میں ناجائز ہے۔ انہوں نے اس اختلافی نوٹ میں حاریوں کی زبوں حالی کا بھی نقشہ کھینچا تھا اور لکھا تھا کہ یہ نظام پاکستان کے لیے عظیم ترین لعنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اختلافی نوٹ عوام الناس میں بے حد پسند کیا گیا، حتیٰ کہ حکومت کو 1950 میں زرعی اصلاحات نافذ کرنا پڑیں۔ 25 جون 1916 کو لاہور میں پیدا ہونے والے محمد مسعود سندھ میں زیادہ وقت نہ گزار سکے اور بہت جلد ان کا تبادلہ پنجاب کر دیا گیا، جہاں انہیں مظفر گڑھ کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا۔ محمد مسعود نے یہاں بھی عوام کو دوستی کی روایات کو قائم رکھا، حکومت تک ان کی رسائی کو ممکن بنایا۔ ان کی شکایتیں پہنچنے لگیں کہ وہ عوام میں گھل مل جاتے ہیں اور ان کی شکایتوں پر فوری کارروائی کرتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کراچی کے کالم نگار اور شاعر مجید لاہوری نے ان کے حق میں پاگل ڈپٹی کمشنر کے عنوان سے ایک کالم بھی لکھا۔ محمد مسعود ملک کے مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے، جن میں پاکستان اکیڈمی برائے ترقی دیہات، بورڈ آف ریونیو اور محکمہ اوقاف کے نام سر فہرست ہیں۔ پپا، ہاں، وہ جو لوگوں نے وہ کیا تھا، ان کے خلاف رپورٹ کی تھی، تو ان کے خلاف جو لوگوں نے آگے جواب نہیں دیا، ہاں، تو وہ لوگ اچھے تھے جنہوں نے جواب نہیں دیا، ان کو نہیں نکالا؟ کون لوگ؟ جو اوپر جن کو کمپلین کی تھی۔ تو وہ اچھے لوگ نہیں تھے نا، تو اس لیے تو وہ کمپلینٹیں سنتے تھے ان کی۔ یہی تو سارا گند شروع ہوتا تھا یہاں سے۔ روزنامہ جنگ کراچی کے کالم نگار اور شاعر مجید لاہوری نے ان کے حق میں یہ کیوں لکھا تھا کہ وہ پاگل ڈپٹی کمشنر ہے؟ اسی لیے کہ وہ قوم میں بسنے والا حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا، لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ محمد مسعود اعلیٰ سول سروینٹ ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارتے تھے، کھدر کا لباس پہنتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں محترمہ فاطمہ جناح نے کھدر پوش کا خطاب دیا، اچھا، جو ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ 1972 میں ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیے جانے کے خلاف جدوجہد شروع کی۔ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک بار پھر متحدہ پاکستان بنانے کے آرزومند تھے، تاہم ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ انہوں نے پنجابی زبان اور ادب کے فروغ کے لیے بھی بہت کام کیا۔ انہوں نے پنجابی زبان میں اپنا ذاتی ماہنامہ حق اللہ کے نام سے جاری کیا اور پنجابی ادبی بورڈ کے صدر رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پنجابی کی ترویج کے لیے پنجاب فورم کے نام سے بھی ایک تنظیم قائم کی۔ سن 1976 میں انہوں نے پاکستانی مصنوعات کی ترویج کے لیے تحریک خوشحال پاکستان شروع کی، جس کی تائید پاکستان کے مختلف اخبارات نے بھی کی۔ وہ اردو میں نماز پڑھانے کی تحریک کے حامی تھے اور اسی باعث علماء کے ماتوب رہے اور ہمیشہ ان کے تختہ مشق بنے رہے۔ محمد مسعود ادب کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا بیشتر حصہ انہیں ازبر تھا۔ پنجابی زبان کے کلاسیکی شعراء کا کلام بھی انہیں بہت پسند تھا، خصوصاً بابا بلے شاہ سے انہیں خاص عقیدت تھی۔ 25 دسمبر سن 1985 کو اس انسان دوست سول سرونٹ کا انتقال ہو گیا۔ وہ لاہور میں گرو مانگٹ کبوتر پورہ گلبرگ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔
सामीन मोहतरम, इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। आज मैंने खद्दर पोश मोहम्मद मसूद पागल डिप्टी कमिश्नर के उन्वान से सब्जेक्ट आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर सुनेंगे और इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और मेरी मालूमात में इजाफ़े के लिए अपने कमेंट्स में इजहार ज़रूर करेंगे। आपका ममनून हूँ, बेहद मशकूर भी हूँ, लेकिन और ये साथ चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।